اچھا میرے دماغ میں پتہ نہیں میں نے وہ بات سنی، وہ حدیث مجھ تک پہنچی، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو ذرا کریکٹ کر دیجیے گا، بکاز مجھے کسی نے بتایا تھا یہ، یا میں نے پڑھا تھا کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ جو دجال ہے وہ یہ جو پہاڑی کا دو راستے ہیں وہ یہاں سے آئے گا. یہ صحیح بات ہے؟ جی میں آ رہا ہوں شاہ صاحب. ایسی کوئی ہے حدیث یا یہ غلط کوٹیشن ہوئی ہوئی ہے؟ میں یہ عرض کروں گا دجال کو ایک مستقل موضوع رکھیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس پر ڈیبیٹ کروائیں، بہت زبردست باتیں ہیں. علامات قیامت رکھ لیں اور اس میں امام مہدی کا ذکر بھی آ جائے گا، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ قوم کو تیار کیا جائے. ٹھیک ہے جی شاہ صاحب بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کیا کہتے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر؟ میں نے ماشاءاللہ افطار میں بھی سنا، ابھی بھی سن رہا ہوں. اصل میں آپ نے جو موضوع دیا، ہمیں تو حقائق سے پردے ہٹانے ہیں. جی ہم کسی بھی ملک میں یہاں وہاں جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ مکہ اور مدینہ یہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، بالکل اسلام کا مرکز ہے. اور وہ دن بھی ہمیں یاد ہے جب طائف نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، فیصل بھائی جب نکلے تو آپ نے اپنے پاؤں کو لہو لوان کیا، یعنی آپ عرب کی سرزمین کو آپ نے کفر و شرک سے، گرجا گھروں سے، مندروں سے پاک کیا. تو یار اب یہ کیسے مسلمان وہاں گئے کہ یو اے میں بھی، سعودی عرب میں بھی مندر بنیں گے، گرجا گھر بنیں گے، بن رہے ہیں، اور ہم آواز بھی نہیں نکال سکتے. ہم کیا سزائے حق بلند نہیں کر رہے، ہم گھبرا رہے ہیں کیا ہمارے کون سے ویزے رک جائیں گے. یار ایسا کون سا مسئلہ ہمارے لیے آ جائے گا. بھائی جان سعودی عرب میں الحمدللہ آج سعودی عرب جو ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اپنی افواج پہ فخر ہے. میں وہاں ملا ہوں فیصل بھائی، وہ کہتے ہیں پاک فوج، ہماری فوجی جو ہے وہ وہاں ان کے بارڈروں پر حفاظت کے لیے ہمارے دستے معمور ہیں. تو آج ہماری فوج کو، ہمیں اپنی افواج پہ فخر ہے کہ سعودی عرب کی سرحدوں پہ بھی افواج کو سلام پیش کروں گا خدا کی قسم. آج سعودی عرب جو ہمارے ساتھ ہے، ہماری افواج کی قربانی ہے. میں پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہاں سعودیہ کے بارڈر پر سپاہ ہماری جو فوج ہے سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے. آج ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے، ان فوجیوں پر جو پہرا دیتے ہیں. اب آ جائیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ دیا اور پردہ ہٹایا 1400 سال پہلے. فرمایا ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت کا اشارہ دیا. پتہ تھا کہ آنے والے وقت میں گرجا گھر بنیں گے، پتہ تھا کہ یہ مندر بنائے جائیں گے. تو سر فحاشی اور یعنی اگر کہیں بھی ہوتی ہے، ہر جگہ غلط ہے، مگر سعودی عرب میں ہوگی تو زیادہ غلط ہے. کیوں؟ وہ ہماری عقیدوں کا مرکز ہے. ہمیں حکومتی سطح پر بھی اور ہمارے جتنے قائدین ہیں مذہبی تنظیموں کو، ان کو فی الفور میں کہتا ہوں ایک اس پہ سیمینار بلانا چاہیے، ایک سعودی گورنمنٹ سے بات کرنی چاہیے. جتنی مذہبی تنظیموں کے سربراہ ہیں، جتنی ہماری سیاسی تنظیموں کے سربراہ ہیں، کیونکہ اسلام، سعودی عرب پاکستان کی اسلام کی ناک ہے، اسلام کا مرکز ہے. تو فیصل بھائی یہ جو ہلاکت کا اشارہ دیا گیا عربوں کی طرف، یہ کیا ہے؟ جب وہاں عورتیں ننگی ناچیں گی سر، وہ کیا ہوگا اسلام کا؟ جب وہاں شراب عام ہو جائے گی تو کیا ہوگا حضور؟ ابھی میں حج پر تھا اس سال، میں نے پہلی تبدیلی دیکھی سر. ہم حج کر کے ہم جو ہے وہ اپنے مسجد حرام باب فہد سے باہر نکلے تو پہلے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا. دروازوں پر وہ سموں کے نام، سم بیچنے کے لیے لڑکے تو تھے اور وہ لڑکیاں سمیں بیچ رہی تھی سر، حکومتی کمپنیوں کی. اب آپ کو حیرت ہوگی، مجھے اتنا دکھ ہوا کہ جو لڑکا کھڑا اس کے پاس رشی نہیں ہے، اور جو لڑکی سمیں دے رہی ہے وہاں سارے حاجی کھڑے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے ان کا یہ ہو کہ لڑکی اس لیے کھڑی کی ہو کہ یہاں پر عورتیں جو ہے نا وہ آ کے سمیں لے لیں گی. لیکن آپ دیکھیں ان حاجیوں کو کہ بھائی آپ حج کرنے آئے ہو یار. یہ تو پھر انڈیویجولی ہو گیا نا، یہ تو پھر الگ مسئلہ ہو گیا. اس میں یہ مسئلہ ہے سر، وہاں لکھا جا سکتا ہے کہ یہ ٹیبل لیڈیز کے لیے ہے، ہاں کہ یہ لڑکی جو کھڑی ہے لیڈیز کے لیے ہے. سر مسئلہ یہ ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا شام میں امین شہیدی صاحب نے ایک گاڑی بیچنے کے لیے بتایا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو بھیا یہ سم بیچنے کے لیے وہاں پہ نہیں ہو سکتا. اب میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں حضور. دیکھیں اصل یہ ہے کہ محمد بن سلمان کو بھی چاہیے کہ ان کے پہلے کے بھی جو بادشاہ ہیں ان کے خاندان کے، یہ اسلام کا مرکز ہے، اس پہ ذمہ داری ہے. قیامت میں ضرور پوچھا جائے گا. اگر آپ کے بادشاہت ہے تو بادشاہت کب کی ہے سر؟ پہلے بھی بادشاہ چلے گئے، نمرود بھی آیا، شداد بھی آیا، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، لیکن کیا ہے یہ اسلام کا مرکز ہے اور یہ مسلمان سربراہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی توجہ دلائیں. ہم ڈرے نہیں، ہم جھجکے نہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، لیکن پاکستان بھی جو ہے نا اسلام کا قلعہ ہے. ہماری تمام مذہبی تنظیموں کے سربراہان پر ذمہ داری ہے. ہمارے تمام مفتیان کرام پر، جو مفتی اعظم پاکستان کہلاتے ہیں، چاہے دیوبند کے ہوں، چاہے بریلویوں کے ہوں، چاہے اہل تشیع کے، وہ کہاں ہیں؟ ان کو فی الفور ایک سیمینار کرنا چاہیے اور سعودی عرب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنی چاہیے کہ بھائی یہ اسلام کا مرکز ہے. آپ ہمیں نہیں دو ویزے، ہمیں نہیں دو امارات،
तो अगर हमारी नस्लों को आने वाली दागदार तो ना करो खुदारा। सऊदी अरब में तो इस्लाम का झंडा बुलंद होगा सर, वहां तो कुरान, वहां तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उनके परचम पे लिखा गया। तो वो परचम वो सर वो गिरजाघरों में नहीं लहराया जाएगा, वो मंदिरों में नहीं लहराया जाएगा, वो शराब खानों में नहीं लहराया जाएगा। वो तो इसलिए गुजारिश है, हमारे उलमा को भी चाहिए, हमारी हुकूमत को भी चाहिए, आपका भी हक है, हमारा भी हक है। इसलिए तो प्रोग्राम कर रहा हूँ। जी सर, सब सर, हमें तेल नहीं चाहिए सर, हम भूखे तो मर सकते हैं फैसल म्यारी साहब, अब मेरी बात सुनो फैसल कुरैशी साहब, हम भूखे मर सकते हैं, हम फाके कर सकते हैं। नहीं क्यों नहीं भाई, बात तो सुने सिर्फ, लेकिन सर मेरी बात नहीं, हमारे बड़ों ने काबिल नहीं किया, उन्होंने जेलें खाई हैं, उन्होंने फाके किए हैं, उन्होंने सर इस्लाम का सौदा नहीं किया। नहीं वो बिके नहीं, इस्लाम का सौदा नहीं होगा। मेरी अर्ज है कि कम से कम इस्लाम का मरकज़ है, हमें डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और हमें फरियाद करनी चाहिए। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पाउंड। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।